بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں ہم سب پر۔ تو میرے محترم ناظرین، آج کا ہمارا ٹاپک ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انسانوں کے ساتھ ساتھ جمادات و نباتات اور جانوروں پر بے حد و بے پایہ مہربان تھے۔ حدیثوں میں لکھا ہے کہ ایک بار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ ایک جگہ پر بیٹھے ہوئے تھے۔ کافر لوگ تھوڑی دور پر بیٹھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مذاق اڑا رہے تھے۔ اتنی دیر میں وہاں سے ایک دیہاتی آدمی گزرا۔ اس نے کافروں سے پوچھا کہ یہ سامنے کون لوگ بیٹھے ہیں؟ تو کافروں نے بتایا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں اور ان کے ساتھی ہیں۔ اس دیہاتی نے پوچھا کہ یہ کیا کہتے ہیں؟ کافروں نے کہا کہ یہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں، تم لوگ میری بات مان لو تو دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ اس دیہاتی نے کہا کہ اچھا میں دیکھتا ہوں۔ اس دیہاتی کے ہاتھ میں مری ہوئی گوہ تھی۔ یہ چھپکلی کی طرح کا ایک جانور ہوتا ہے، یہ دیواروں پہ چپک جاتا ہے۔ اس دیہاتی نے حضور کے سامنے وہ گوہ پھینکتے ہوئے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر یہ گوہ گواہی دیتے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں تو میں مسلمان ہو جاؤں گا۔ یہ بات سن کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی جگہ سے اٹھے اور گوہ کے پاس آ کر کھڑے ہو گئے اور پھر فرمایا کہ اے گوہ اٹھ جا اور گواہی دے۔ یہ سن کر وہ مری ہوئی گوہ نے اپنی آنکھیں کھولیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے سیدھا ہو کر بیٹھ گئی اور کہنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں گواہی دیتی ہوں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ یہ دیکھ کر وہ دیہاتی اسی وقت مسلمان ہو گیا۔ ایک اور واقعہ حدیث کی کتابوں میں ملتا ہے کہ ایک دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فجر کی نماز پڑھا کر باہر نکلے تو سامنے بھیڑیوں کا ایک جھنڈ کھڑا ہوا تھا۔ بھیڑیوں کو دیکھ کر صحابہ کرام ڈر گئے۔ ان بھیڑیوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی آواز میں کہا کہ اے اللہ کے رسول، ہم سب بھیڑیاں ہیں اور ہمارا کھانا گوشت ہوتا ہے، ہم بکریوں کو شکار کر کے کھاتے ہیں، لیکن اے اللہ کے رسول، اب ہمیں آپ کی محبت میں آپ کے صحابہ کرام کی بکریوں کو شکار کرنے کا من نہیں کرتا، لیکن گوشت کھائے بغیر ہم زندہ بھی نہیں رہ سکتے، اس لیے آپ ہم بھیڑیوں کے لیے روزانہ کی ایک بکری مقرر فرما دیا کریں تاکہ ہم دوسری بکریوں کو شکار نہ بنائیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بارے میں صحابہ کرام کو بتایا تو صحابہ کرام نے جواب دیا کہ اے اللہ کے رسول، ہم اپنی پالی ہوئی بکریوں کو ان خونی بھیڑیوں کے حوالے کیسے کر سکتے ہیں؟ اس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان بھیڑیوں سے فرما دیا کہ اے بھیڑیوں، تم بکریوں کو شکار نہیں کرنا چاہتی اور یہ صحابہ کرام اپنی بکریاں تمہیں نہیں دینا چاہتے، اسی لیے اب یہ مسئلہ تمہارے حوالے ہے کہ جو بکری تمہارے ہاتھ لگے تم اسے اپنا کھانا بنا لینا، میں اس بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا۔ یہ سن کر وہ ساری بھیڑیاں روتے ہوئے واپس چلی گئیں۔ ابو داؤد شریف میں ایک روایت ہے کہ ایک بار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک انصار صحابی کے باغ میں ٹہلنے کے لیے گئے تو وہاں ایک اونٹ بندھا ہوا تھا۔ اس اونٹ نے جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو باغ میں دیکھا تو اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلایا اور رونے لگا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا تو یہ اونٹ اپنے آنسو نہ چھپا سکا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ اس اونٹ کا مالک کون ہے؟ تو ایک انصار صحابی حاضر ہوا اور کہا کہ اے اللہ کے رسول، یہ اونٹ میرا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس بے زبان جانور کے بارے میں اللہ سے نہیں ڈرتے ہو؟ تمہیں اللہ نے اس اونٹ کا مالک بنایا ہے۔ یہ اونٹ مجھ سے تمہاری شکایت کر رہا ہے کہ تم اسے دن بھر بھوکا رکھتے ہو اور کھانے کو بھی بہت کم چارہ دیتے ہو، لیکن اسے بہت زیادہ کام لیتے ہو۔ ان صحابی نے کہا، اے اللہ کے نبی، آپ صحیح فرما رہے ہیں، یہ غلطی مجھ سے ضرور ہوئی ہے، لیکن آج سے میں اس کا پورا خیال رکھوں گا۔ اسی طرح حدیث کی مشہور کتاب مسند احمد کی 3 جلد کے صفحہ نمبر 158 پر ایک حدیث لکھی ہوئی ہے کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک انصاری صحابی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ اے اللہ کے نبی، میرے سارے اونٹ پاگل ہو گئے ہیں اور میں نے انہیں قابو میں کرنے کی بہت کوشش کی ہے، لیکن میں ناکام رہا اور کچھ لوگوں نے آ کر میرا ساتھ دیا، لیکن ان اونٹوں نے سبھی کو زخمی کر دیا۔
جو بھی ان اونٹوں کے پاس جاتا ہے وہ اسے مارنے کے لیے دوڑتے ہیں۔ میں اپنی ساری کھیتی اور باغوں کی سینچائی اسی اونٹوں کے ذریعے کرتا ہوں، لیکن اب وہ سارے اونٹ پاگل ہو گئے ہیں تو میرے باغ اور کھیت سب سوکھتے جا رہے ہیں۔ اس لیے میں نے ان سارے اونٹوں کو اپنے ایک باڑے میں بند کر دیا ہے اور وہ اندر باڑے میں بہت زیادہ دوڑ رہے ہیں اور چلا رہے ہیں۔ اب میں کیا کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام سے کہا کہ چلو ان کے گھر چلتے ہیں، اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان صحابی کے باڑے کے پاس پہنچے جس کے اندر اونٹ بند تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان صحابی سے کہا کہ مجھے اونٹوں کی رسیاں دو، میں ان اونٹوں کو باندھ کر آتا ہوں۔ وہ صحابی کہنے لگے کہ ہمیں ڈر ہے کہ وہ اونٹ کہیں آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم پریشان نہ ہو، تم لوگ باہر ہی رہنا اور مجھے رسیاں دو، میں انہیں باندھ کر آتا ہوں۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان رسیوں کو لے کر باڑے میں داخل ہوئے اور دروازہ اندر سے بند کر دیا۔ اونٹوں نے جیسے ہی اندر کسی آدمی کو آتے دیکھا تو وہ دور سے ہی تیزی سے اسے مارنے کے لیے دوڑے، لیکن جب پاس آ کر ان اونٹوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ یہ تو اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، تو سارے اونٹوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں پر اپنا سر رکھ دیا۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ایک اونٹ کو رسی سے باندھ کر کھونٹوں میں باندھ دیا، اور پھر دروازہ کھولا تو وہ صحابی یہ منظر دیکھ کر حیران رہ گئے اور کہنے لگے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہستی تو وہ ہستی تھی کہ جن سے انسان تو کیا جانور بھی بے پناہ محبت کرتے تھے۔ حافظ ابن کثیر نے اپنی کتاب البدایہ والنہایہ میں لکھا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک گدھا تھا جس پر بیٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سواری کیا کرتے تھے۔ اس زمانے میں گدھے پر بیٹھ کر سواری کرنے کو برا نہیں سمجھا جاتا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس گدھے کا نام یافور تھا۔ اس کی بڑی عجیب کہانی ہے۔ حدیث کی کتابوں میں لکھا ہے کہ جب خیبر کی جنگ ہوئی تو مال و غنیمت کا بہت سارا سامان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لایا گیا۔ اس میں یہ گدھا بھی تھا۔ جب سارا مال صحابہ کرام میں تقسیم ہو رہا تھا تو یہ گدھا آگے بڑھ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا اور اپنی زبان میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہنے لگا کہ اللہ کے رسول، میں اس نسل سے ہوں کہ جن پر نبیوں نے سواری کی ہے۔ اب میں اپنی نسل میں سب سے آخری بچہ ہوں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبیوں میں سب سے آخری نبی ہیں، اس لیے آپ سے سفارش کرتا ہوں کہ آپ مجھے اپنی سواری کے لیے قبول فرما لیجئے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یافور گدھے کو اپنی سواری کے لیے خاص کر لیا۔ سیرت کی کتابوں میں اس گدھے کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ کبھی اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس صحابی نہ ہوتے اور آپ کو کسی صحابی کو بلانا ہوتا تو آپ یافور کو حکم دیتے کہ اے یافور جاؤ اور ابو بکر کو بلا لاؤ یا عمر کو بلا لاؤ یا فلاں صحابی کو بلا لاؤ۔ تو یافور پھر دوڑتا ہوا جاتا اور ان صحابی کے دروازے پر کھڑا ہو جاتا اور زور سے دروازے پر ایک دھکا دیتا تو وہ صحابی باہر نکلتے، سامنے یافور کو کھڑا دیکھ کر سمجھ جاتے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بلاوا آیا ہے، اور پھر وہ صحابی جلدی سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں تشریف لاتے۔ یافور گدھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اتنی زیادہ محبت کرتا تھا کہ جس دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہوا تو یافور کو جیسے ہی خبر ہوئی تو وہ دوڑتا ہوا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کمرے میں آیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم مبارک کو دیکھ کر رونے لگا، اور پھر واپس لوٹ کر مدینے کی گلیوں میں تیز تیز چلاتا ہوا دوڑنے لگا۔ پورا دن دوڑتا رہا، آخر ایک کنویں میں کود کر اپنی جان دے دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک اونٹنی تھی، اس کا نام شیبہ تھا۔ اس کو جب خبر ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہو گیا ہے تو اپنی جگہ پر بیٹھے بیٹھے رونے لگی اور کھانا پینا چھوڑ دیا، یہاں تک کہ 10 دنوں میں اسی جگہ پر بیٹھے بیٹھے اس اونٹنی کی موت ہو گئی۔ حضرت ابو سعد خدری انس ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ یہ الفاظ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہیں، ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مدینہ منورہ کی کسی گلی میں جا رہے تھے، ہم ایک خیمے کے پاس سے گزرے، خیمے کے ساتھ ایک ہرنی بندھی ہوئی تھی۔ جب اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو وہ بولی
اے اللہ کے رسول مجھے یہ لوگ پکڑ کر لائے ہیں، جنگل میں میرے 2 بچے ہیں، میرے تھنوں میں دودھ جم گیا ہے، اب یہ مجھے ذبح بھی نہیں کرتے کہ میری سوزش قلب ختم ہو، اور نہ مجھے چھوڑتے ہیں کہ واپس جنگل میں اپنے بچوں کے پاس چلی جاؤں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے دریافت فرمایا، اگر میں تمہیں چھوڑ دوں تو کیا تم دودھ پلا کر واپس آ جاؤ گی؟ اس نے یقین دلایا کہ جی ہاں، ورنہ اللہ تعالیٰ مجھے دردناک عذاب میں مبتلا کر دے گا۔ ایک روایت میں یوں ہے کہ اس نے کہا، آپ مجھے اس سے اجازت دلا دیں، میں بچوں کو دودھ پلا کر واپس آ جاؤں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا واقعی تو ایسا کرے گی؟ تو وہ کہنے لگی، اگر میں وعدہ پورا نہ کروں تو اللہ مجھے وہ عذاب دے گا جو بھتہ وصول کرنے والوں کے لیے مخصوص ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس ہرنی کا مالک کون ہے؟ وہ بولے، اللہ کے رسول ہم ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس ہرنی کو چھوڑ دو، وہ اپنے بچوں کو دودھ پلا کر واپس آ جائے گی۔ وہ بولے، اے اللہ کے رسول کس کی ضمانت پر؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری۔ انہوں نے اسے کھول دیا، وہ گئی اور حسب وعدہ دودھ پلا کر واپس آ گئی۔ انہوں نے پھر اسے باندھ دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوبارہ وہاں سے گزرے تو دریافت فرمایا، اس ہرنی کے مالک کہاں ہیں؟ وہ کہنے لگے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم حاضر ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ ہرنی میرے ہاتھ بیچتے ہو؟ وہ کہنے لگے، اے اللہ کے رسول یہ آپ کے لیے ہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسے کھول دو۔ انہوں نے اسے چھوڑ دیا، وہ آپ کی اجازت سے کھل گئی۔ وہ اپنا پاؤں زمین پر مارتی اور کہتی جاتی تھی۔ حضرت زین بن ارقم رضی اللہ عنہ کا کہنا ہے کہ اللہ کی قسم میں نے اسے جنگل میں چلتے پھرتے دیکھا، وہ بار بار کہہ رہی تھی، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے سچے رسول ہیں۔ حضرت انس مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک صحرا کے پاس سے گزرے، وہاں ایک گروہ نے ایک ہرنی کو شکار کر کے ایک بانس کے ساتھ باندھ رکھا تھا۔ غیب سے ایک ندا آئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہرنی نے پکارا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے پاس تشریف لے گئے تو اس ہرنی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے 2 چھوٹے بچے ہیں جنہیں میں نے حال ہی میں جنا ہے، بس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے ان سے اجازت دلوا دیں کہ میں اپنے بچوں کو دودھ پلا کر واپس آ جاؤں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا مالک کون ہے؟ اس گروہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم اس کے مالک ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسے چھوڑ دو یہاں تک کہ یہ اپنے بچوں کو دودھ پلا کر تمہارے پاس واپس آ جائے گی۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کی واپسی کی ہمیں کون ضمانت دے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں اس کی ضمانت دیتا ہوں۔ انہوں نے ہرنی کو چھوڑ دیا، پس وہ گئی اور اپنے بچوں کو دودھ پلا کر واپس لوٹ آئی۔ انہوں نے پھر اسے باندھ دیا۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوبارہ ان لوگوں کے پاس سے گزرے تو ان سے پوچھا، اس کا مالک کہاں ہے؟ اس گروہ نے جواب دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ ہم ہی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم اس ہرنی کو مجھے فروخت کرو گے؟ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ہی کی ہے۔ دوسری روایت کے مطابق ہرنی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا، بس انہوں نے اسے کھول کر آزاد کر دیا اور وہ چلی گئی۔ میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ تو میرے پیارے محترم ناظرین، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کا عالم یہ تھا کہ ان سے تو جانور بھی اتنی زیادہ محبت کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہمیشہ مرتے دم تک قائم و دائم رکھے۔ تو میرے محترم ناظرین، ایک بار درود پڑھ کر کمنٹ باکس میں ڈن ضرور لکھیے گا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک شیئر کمنٹ ضرور کیجیے گا۔ بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیے گا۔ زندگی رہی تو پھر ملیں گے معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔